اگر آپ کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا پھر آپ کسی ایکسیڈنٹ کا سنیں تو آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ ہم کس طرح سے وہ جو جس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے، ہم کس طرح سے اس کی مدد کریں۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کسی کو کوئی روڈ ٹریفک کے ایکسیڈنٹ میں کسی کا کوئی ٹراما ہو گیا اور وہ بلیڈنگ رک نہیں رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو بلیڈنگ کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ روکنے کی کوشش کیسے کرنی ہے کہ آپ نے کوئی کپڑا صاف دیکھ لینا ہے اور اس کو اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے زور سے، ٹھیک ہے، اور اس کو بلیڈنگ کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ویسل کٹ جاتی ہے جو ایک کپڑے سے آپ دیکھیں کہ وہ بلیڈنگ نہیں رک پا رہی ہوتی، کہ اس کے اوپر پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ کپڑا اتار دیں، اس کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا لپیٹنا ہے تاکہ آپ اس کی جان بچا سکیں، اس بلیڈنگ کو روک سکیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے اس طرح آپ روک سکتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بازو کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ بازو کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کوئی بھی بازو کا حصہ، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری باڈی میں جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ کہاں سے ہو کے آ رہی ہے، وہ آپ کے دل سے ہو کے آ رہی ہے۔ جو آپ کے بلڈ کا جو پریشر ہے وہ آپ کا دل مینٹین کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس لمب کو، اس حصے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں اور اس کے اوپر اسی طرح سے کپڑا لپیٹ دیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلیڈنگ کم ہو جائے، اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا یا چھری لگ جاتی ہے تو وہ اندر رہ جاتی ہے، تو آپ نے فوری طور پہ اس کو نکالنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل نہیں نکالنا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی ویسل کو ڈیمیج کر رہی ہو اور آپ کے نکالنے سے وہ خون نہ رک سکے، تو اس کی جو ہے بلڈ جو ہے اس کا ویسٹ ہو جائے اور اس کی انجری اتنی سیویئر ہو جائے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس چیز کو واضح طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی کانچ یا اس طرح کی چیز اندر گھس گئی ہے تو اس کو فوری طور پہ نہیں نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ آپ ایمبولینس کو فون کرنا بھول جائیں یا کال کرنا بھول جائیں کہ خود ہی یہ کرتے رہیں۔ اگر تو آپ کے علاقے میں 1122 یعنی کہ ریسکیو کی سہولت موجود ہے تو آپ ان کو لازمی طور پہ سب سے پہلے فون کریں۔ اگر آپ کے علاقے میں ریسکیو 1122 کی سہولت موجود نہیں ہے تو آپ اپنی قریبی جو آپ کا ہاسپٹل کوئی بھی ہو اس کو رپورٹ کریں تاکہ وہ ایمبولینس آپ تک پہنچ سکے اور پیشنٹ کو شفٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کسی بھی انسانی زندگی کی جان بچا سکتے ہیں۔ اب تو دیکھا گیا ہے کہ اس سارے عمل کو فرسٹ ایڈ بولتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ڈاکٹر نے دینی ہے، کوئی بھی انسان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی انجری ہو جاتی ہے کسی کی اور اس کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی جان بچانا ضروری ہے نا، باقی چیزیں بات کی ہیں۔ تو وہ جان جو بچانی ہے وہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے ضروری جو اس ٹائم پہ ایمرجنسی میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ان احتیاط کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی جان بچا لیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اب تو دیکھا گیا ہے کہ اس کے پراپر کورسز ہوتے ہیں فرسٹ ایڈ کے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کرنے چاہیے، وہ آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ کسی نرسنگ سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، نرسنگ سٹاف سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو آپ ایمرجنسی ویسے ہی ڈیل کر لیں گے، لیکن وہ لوگ جو ان شعبوں سے تعلق نہیں رکھتے یا میڈیکل کے کسی بھی شعبے سے تعلق نہیں رکھتے تو وہ میری یہ جو ویڈیو ہے اس میں جیسے میں نے ہدایت دی ہے تو ان کو فالو کریں۔ اس طرح اگر آپ کے سامنے اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کی مدد سے بھی جو ہے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تو فرسٹ ایڈ کے پراپر کورسز ہوتے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تاکہ کسی کی زندگی بچائی جا سکے اور اس کی ہیلپ کی جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔